بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالحہ تھا۔ وہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی نہایت دلجوئی سے اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک بیٹی نہایت حسین و جمیل آئی جو اس عورت کے پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو بادشاہ اس کا بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے لڑکی کی ماں یعنی اپنی بیوی کو رشتہ بھیجا۔ ماں بہت خوش ہوئی مگر دل ہی دل میں پریشان بھی ہوئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بادشاہ اللہ کے پیغمبروں کا پیروکار ہے اور پیغمبروں کی شریعت اپنی ہی بیوی کی اولاد سے نکاح کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کی اجازت دیں گے؟ اس لیے اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس لڑکی کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ تم جو مانگو گے میں دوں گا۔ تو عورت نے چترائی سے جواب دیا اور کہا کہ اس لڑکی کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکتے ہو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ تم اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہیں، ان کو بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ مانگو، جو کہو گی مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا اس کے سوا اور کوئی مہر نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں پیغمبروں کے سر قلم کر لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے پہلے بیت المقدس یا یروشلم میں حضرت یحییٰ کو قتل کیا، دوسری طرف حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی، چنانچہ سپاہیوں نے حضرت زکریا کو جا دبایا اور گھیر لیا۔ حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے دے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور آپ اس کے اندر سما گئے تو وہ پھر بند ہو گیا، مگر تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ سپاہی حیران ہوئے کہ آپ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ شیطان نے ایک دفعہ پھر ان کی رہنمائی کی اور کہا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کی موجودگی کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آری چلانے کی ترکیب بتائی، درخت چیرنا شروع کیا اور جب نوبت آپ کے سر تک پہنچی تو حضرت زکریا نے سسکی بھری۔ ٹھیک اسی وقت اللہ کی طرف سے نزول ہوا کہ اگر اف کیا تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں مدد مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور بے آواز آری چلنے دو۔ غرض کا آپ علیہ السلام کا سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا مگر آپ نے دم نہ مارا۔ دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر اس شہر پر حملہ آور ہو گیا۔ شہر کے تمام باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھا جاتا تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا ہم قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں آدمی نیست و نابود کر دیے گئے مگر خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک آدمی حضرت یحییٰ کی لاش پہ آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ یہ خون کے بدلے 1000 قتل ہو چکے ہیں، اب کیا پورے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ اس آدمی کا یہ کہنا ہی تھا کہ خون بند ہو گیا۔ دوستو، اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ جو وحدہ لا شریک لا ہوا ہے، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی سے امید اور رحمت کی بھیک مانگنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے ایک نبی کو بھی آری سے چروا دیا تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پہ ظلم کریں اور نہ کبھی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ دوستو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔